بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل صلاة الصبح والعصر، یعنی صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت کا بیان۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ، متفق علیہ۔ البردان الصبح والعصر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بردان کی تشریح کی، الصبح والعصر یعنی بردان سے مراد 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو، ٹھنڈ کو، تو بردان جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو اس میں جو ہے 2 نمازوں کا ذکر فرمایا، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کا اہتمام اور پابندی ضروری ہے، مگر بعض نمازیں ایسی ہیں کہ ان کے اہتمام اور پابندی کی شریعت نے بہت زیادہ تاکید فرمائی تاکہ ان نمازوں میں بالکل بھی سستی نہ ہو۔ ان میں سے ایک فجر کی نماز ہے کہ نیند کی غلبے کی وجہ سے اس کی ادائیگی جو ہے اکثر مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے کہ اس میں کچھ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ان کا خاص اہتمام کرو۔ اور ان دونوں نمازوں کا اگر جو شخص اہتمام کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو شخص ان دونوں کو پڑھے اور باقیوں کو نہ پڑھے تو وہ جنت میں جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب ان مشکل وقت میں وہ ان نمازوں کا اہتمام کرے اور نہ چھوڑے تو وہ باقی نمازوں کو تو بدرجہ اولا نہیں چھوڑے گا اور بدرجہ اولا ان کا اہتمام کرے گا۔ تو اس لیے ان دونوں نمازوں کو خصوصیت سے ذکر فرمایا کہ کہیں یہ رہ نہ جائیں، کیونکہ عصر مصروفیت کی وجہ سے اور فجر جو ہے وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے رہ جانے کا خدشہ تھا۔ وعن ابی زہیر عمار بن رویبہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو زہیر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے بعد غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت بتائی کہ جو ان کا اہتمام کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ان دونوں نمازوں کے اہتمام کرنے پر اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ان نمازوں کی خاص جو ہے فضیلت بیان اس لیے کی گئی کیونکہ یہ نمازیں رہ جانے کا خوف تھا، جیسے کہ بتایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز مشغولیت کی وجہ سے فوت ہونے کا ڈر تھا۔ تو جو شخص ان کی پابندی کرے گا وہ دوسری نمازوں کی بھی نگہداشت کرے گا، اور جو شخص نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا تو وہ شریعت کے دوسرے کاموں کی بھی پابندی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع ہونے کا حکم دیا وہ ان کاموں سے روکے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو وہ بے حیائی اور برے کاموں سے رکے گا۔ تو اس صورت میں ایسا شخص جو ہوگا وہ ظاہری بات ہے کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اپنی نمازوں میں اس کی ایسی طاقت ہوگی، ایسی تاثیر ہوگی کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے نمازی کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ وعن جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، رواہ مسلم۔
حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے۔ پس اے انسان، تو غور سے سوچ و بچار کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کی بابت کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے۔ ذمہ کہتے ہیں امان، عہد، ذمہ داری کو۔ تو فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اس صبح کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں آ جائے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اس میں فجر کی نماز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ فجر کی نماز میں غفلت نہ کرو، کہیں غفلت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہارا مواخذہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے عہد و ایمان میں آ جاتا ہے، تو اب ایسے شخص کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کا مال چھیننا، اس کی بے آبروئی کرنا، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اللہ کے امان اور عہد میں ہے۔ اللہ جل شانہ کے عہد و امان میں جو خلل ڈالے تو اللہ تعالیٰ خود اس شخص سے مواخذہ فرمائیں گے، پھر اس شخص کو پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی امان حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کا اہتمام کرے۔ تو جیسا کہ پہلے بتایا کہ اس میں دوسری نمازوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں ذہن میں آنا چاہیے کہ شاید ان کی زیادہ اہمیت نہیں یا ان کو نہ پڑھیں، بس فجر کی پڑھ لیں تو کافی ہے، بلکہ اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ سونے کا وقت ہوتا ہے، تو کہیں غفلت کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے یہ نماز رہ نہ جائے، ورنہ پانچوں نمازیں فرض ہیں اور پانچوں نمازوں کا پڑھنا ہی ضروری ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فسيعلوهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے جاتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جاننے والے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ تو اس میں بتایا کہ جب فرشتوں کی باری تبدیل ہوتی ہے تو اس وقت میں اگر کوئی نمازوں کا اہتمام کرے تو فرشتے جا کر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یتعاقبون بمعنی باری باری آنا، یہ عقب سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے بعد یا پیچھے۔ فرمایا یجتمعون فی صلاة الفجر و صلاة العصر، یعنی فجر اور عصر کی نماز میں یہ سب جمع ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے فجر اور عصر کی نماز کی خاص فضیلت بیان ہوئی کہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور تمام فرشتے جمع ہوتے ہیں، یعنی رات والے آتے ہیں اور عصر کے ٹائم دن والوں نے جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت میں جو ہے رات والے فرشتوں کے جانے کی باری ہوتی ہے اور دن والے فرشتوں کے آنے کی باری ہوتی ہے، تو اس وقت میں بھی یعنی اس نماز کے وقت میں بھی فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کیوں سوال کیا؟ یعنی یہ سوال کرنے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اللہ تو جانتے ہی تھے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان دنیا میں آ کر
فتنہ اور فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے ایسے وقت میں سوال کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو، جس مخلوق کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا میں فتنہ اور فساد کا بازار گرم کرے گی، اب تو وہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ میری عبادت اور میری پرستش کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان کی فضیلت اور عظمت کا اظہار کرانا مقصود تھا، یعنی فرشتوں کے سامنے یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ مخلوق کتنی عظیم ہے۔ وعن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا متفق عليه۔ وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چاند کی 14ویں رات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم اپنے رب کو عنقریب ایسے ہی دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ پس اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو، یعنی تم سے یہ نہ چھوٹے، تو تم ضرور ایسا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ 14۔ تو 14ویں رات کا چاند مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے دنیا میں اس کو دیکھتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے اور مکمل نظر بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جو نمازی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے، اور یہی بات قرآن مجید کی آیات سے بھی مفہوم ہوتی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ اس حدیث میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمان اللہ جل شانہ کی زیارت کریں گے۔ نیز اس حدیث میں عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کی پابندی کی برکت سے اللہ جل شانہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ دیدار جو ہے کہ جنت کی ایسی نعمت ہے جو جنت کی تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ تو یہاں سے ان نمازوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ نمازیں کس قدر فضیلت والی ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو مقبول بھی ہوں اور ان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار تک لے جائیں۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر حبط عملہ، رواہ البخاری۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی پس تحقیق اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ حابطہ یہ باب سامع یسمعو سے آتا ہے، حابطہ یحبطو بمعنی اس کا مطلب ہوگا ضائع ہونا یا برباد ہونا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو اعمال کے برباد ہونے کا مطلب ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے، من ترک صلاة العصر متعمدا حتی تفوتہ فقد احبط عملہ، یعنی جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی تو اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو صلاة العصر، عصر کا جو خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ یہ عصر کا وقت مشغولیت کا وقت ہے، اس لیے تاکیداً اس کو بتایا کہ تمہاری نماز فوت نہ ہو، ورنہ نماز جو ہے کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس پر وعید ہے۔ اس میں فرمایا فقد حابط عملہ،
یعنی اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. تو ابن عربی رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اس کا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ اس وقت میں فرشتے جب آسمان پر اعمال لے کر جائیں گے تو اس کے عمل میں کمی اور کوتاہی ہوگی، کیونکہ اس نے عصر کی نماز کو نہ پڑھا. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ پورے کے پورے اعمال برباد ہو گئے، بلکہ مطلب یہ کہ بہت بڑا نقصان ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو ان کے صحیح وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو درست طریقے سے نماز قائم کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ہم نمازوں کو ان کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں تو ہماری نمازیں کس قدر طاقت والی ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں گی. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.